بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور نبی نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ایک بڑے میدان میں آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ دور دور سے جنگل کاٹ کر لکڑیاں لا کر آگ میں ڈالی جا رہی تھیں۔ کئی ہفتوں کی محنت سے آگ بھڑک اٹھی، اس کے شعلے آسمانوں تک پہنچ رہے تھے، اس کا دھواں چاروں طرف پھیل کر لوگوں کو ہیبت زدہ کر رہا تھا۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور ایک چھوٹی سی فاختہ کا نشیمن تھا جس میں وہ سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک الو کا گھونسلہ تھا جو رات بھر گشت کر کے دنیا جہاں کی خبریں جمع کیا کرتا تھا۔ جب بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں فاختہ کے نشیمن تک پہنچا تو اس نے گھبرا کر الو سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ الو نے کہا، کیا تم کو معلوم نہیں؟ ہمارے بادشاہ نے ابراہیم کو زندہ جلانے کے لیے آگ دہکائی ہے۔ فاختہ کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کون ابراہیم؟ وہی خلیل اللہ۔ الو نے اپنی آنکھیں چمکا کر کہا، ہاں وہی ابراہیم۔ یہ خبر سن کر فاختہ بے اختیار رونے لگی۔ اس نے چینک چینک کر کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے دوست کو کوئی نہیں جلا سکتا۔ الو نے ہنس کر کہا، تم کیا چیز ہو آگ کو روکنے والی؟ فاختہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پھڑ پھڑاتے ہوئے اپنے نشیمن میں لوٹ آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اپنے بچوں پر الوداعی نظر ڈالی اور نشیمن سے نکل گئی۔ اس نے گر گرا کر دعائیں کی، اے میرے رب، ابراہیم کو بچا لے۔ وہ قریب کے چشمے پر گئی اور اپنی چونچ میں پانی بھر کر تیزی سے پھیلی ہوئی آگ کی طرف اڑنے لگی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے لیکن فاختہ کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، میرے رب، ابراہیم کو بچا لے۔ اور اس کی چونچ میں پانی کے چند قطرے تھے جن سے وہ آگ کو بجھانا چاہتی تھی۔ جب وہ شعلوں کے قریب پہنچی اور آگ سے اس کے پر جلنے لگے تو اس نے وہ چونچ بھر پانی آگ میں ڈال دیا اور پھر دوبارہ تیزی سے چونچ بھرنے کے لیے چشمے کی طرف پلٹی۔ فاختہ نے کئی پھیرے لگائے، وہ تھک کر چور ہو گئی۔ آگ کی گرمی سے اس کے بازو شل ہو گئے۔ بالآخر وہ اپنے نشیمن کے قریب بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ الو جو یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے زور کا قہقہ لگایا اور کہا، اے بے وقوف چڑیا، یہ چونچ بھر پانی سے آگ کا دریا بجھانے چلی تھی۔ فاختہ نے کہا، تم کیا جانو، میں نے اپنا انعام پا لیا۔ جب میرا مولا مجھ سے پوچھے گا کہ اے فاختہ، ہم نے تم کو تمام نعمتیں عطا کی تھیں لیکن جب ہمارا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب تم نے کیا کیا؟ تب میں عرض کروں گی، میرے مولا، میں نے اپنی بساط بھر کوشش آگ بجھانے میں لگا دی تھی۔ فاختہ یہ کہتے کہتے دم توڑ گئی اور الو سوچنے لگا، یہ چھوٹی سی چڑیا جیت گئی اور میں طاقتور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ ناظرین کرام، دنیا کے ہر دور میں نمرود اور ابراہیم کی کشمکش جاری ہے۔ آج بھی آگ ہے، اولاد ابراہیمی ہے، نمرود ہے۔ چاروں طرف پھیلی آگ کو بجھانے کے لیے ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں یا صرف تماش بین بنے بیٹھے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔